تمام تعریفیں، تمام خوبیاں اور بڑائیاں اس اللہ رب العالمین کے واسطے زیبا اور سزاوار ہیں جو ساری کائنات کا پالنہار، بہت ہی بخشش کرنے والا، بہت ہی بڑا مہربان ہے۔ ہزار درود و سلام اس عظیم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی پاکیزہ تعلیمات نے صرف ہم انسانیت ہی کو نہیں بلکہ ساری کائنات کو زندگی کا نیا پیغام دیا، جو زینت کائنات بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، میرے اسلامی نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری اسلامی بہنوں، آج میں جس عنوان کے تحت آپ سامعین سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، آج کا یہ عنوان ہے سیرت ابراہیم علیہ السلام۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی حالات زندگی مختصر وقت میں مختصر طور پر آپ سامعین کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، ہمیں ان کی حالات زندگی کو پڑھ کر سن کر ہم اہل ایمان کو کیسی زندگی گزارنی ہے، اسی کے تحت آپ سامعین کے سامنے میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں یعنی کہ کئی باتوں میں آزمایا، اور جب جب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے آزمایا فَأَتَمَّهُنَّ، ان آزمائش میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی دنیا کے اندر آزمائش ہوئی اور ان تمام آزمائشوں میں کامیابی ملتی رہی، کامیاب ہوتے رہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، میں دنیا کے تمام انسانوں کا میں آپ کو امام بنا دوں گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی اقوام ہیں، تمام کی تمام قومیں، یہاں تک کہ یہود و نصارہ جو اسلام کے اعلانیہ طور پر کھلے طور پر اسلام کے دشمن ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو جب پڑھیں گے، ان کی حالات زندگی کو پڑھیں گے، تو واقعی میں ہم اہل ایمان کو جو ان کی زندگی کو پڑھنے اور سننے کے بعد جو زندگی کے اندر ایک روشنی آنی چاہیے، وہ روشنی تو ہماری زندگی کے اندر نہیں ہے، لیکن اہل ایمان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ کو، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کریں۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کو دیکھیں گے، ان کی توحید کو دیکھیں گے، ان کی زندگی کو دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر دنیا کے اندر جو آزمائے گئے، ان تمام کی تمام آزمائشوں میں کیسے کیسے کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش ہوئی جب ان کی پیدائش ہوئی، جب وہ ہوش میں آئے اور جب وہ اچھے اور برے کو سمجھنے لگے، جب قوم کے درمیان اپنی آنکھوں کو کھولا تو دیکھا کہ قوم کے لوگ بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو منع کیا، والد محترم کو منع کی، اپنے دوست و احباب کو روکا، تمام کے تمام بستی والوں کو روکا ٹوکا، لیکن کسی نے کوئی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں تک کہ موقع ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں یہ بھی آیا
کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر بار کو چھوڑا تو توحید کی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد محترم اور قوم کی جانب سے جھڑکی ملی، وہ توحید کی خاطر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اس طریقے سے ہوئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وقت کے بادشاہ نمرود نے آگ کے اندر پھینک دیا، ڈال دیا توحید کی خاطر۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا حکم پا کر اپنے معصوم سے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے توحید کی خاطر۔ اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی خاطر اپنی بیوی اور اپنے بچے کو مکہ کے بے آب و گیا وادی کے اندر چھوڑ دیے، وہ صرف توحید کی خاطر۔ یہ قربانیاں تھی ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن پھر بھی اس کے باوجود، اتنی آزمائشوں کے باوجود، جو توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام تمام کی تمام چیزوں کو برداشت کرتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کی ایک ایک فرد کو توحید کی دعوت دی کہ آؤ، جس رب کو تم چھوڑ کر، جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس رب کو چھوڑ کر تم جن کی عبادت کرتے ان کو چھوڑ دو، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ قوم کے لوگ بگڑ گئے، قوم کے لوگ ناراض ہو گئے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے جسموں کے اوپر پتھروں کی بارش کی گئی۔ قوم کے لوگوں نے، خود والد محترم نے کہا کہ ہم تجھے پتھروں سے مار مار کر سنسار کر دیں گے، یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر گئے۔ اور جب وقت کے بادشاہ نمرود کے سامنے جب یہ بات پہنچی کہ وہ ابراہیم ایک نوجوان لڑکا جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، نمرود نے بلایا ابراہیم علیہ السلام کو، کہا کہ تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا بولنا چاہتے ہو، کیا کہنا چاہتے ہو، قوم کے لوگوں کو کیا میسج دیتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جو ساری کائنات کا مالک ہے، جو خالق ہے، جو حاکم ہے، جو رازق ہے، اسی ایک رب کی عبادت ہونی چاہیے اس سرزمین کے اوپر۔ اس کے علاوہ جتنے ہیں تمام کے تمام معبودان باطلہ ہیں، اس کی عبادت ہرگز ہم نہ کریں گے اور نہ کسی کو کرنے کا ہم درس دیں گے، نہ پیغام دیں گے۔ اور اسی درمیان وہ واقعہ معلوم ہوگا جب قوم کے لوگ جب عید کی خوشیاں منانے کے لیے گئے، اور یہ موقع پا کر کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ آج ہمارے خوشی کا دن ہے، چلے ہم لوگ بھی خوشیاں منائیں، تو ابراہیم علیہ السلام آسمان کی جانب اپنی نگاہوں کو اٹھایا اور کہا کہ انی سقیم، میں تو بیمار ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ میں سفر پہ نہیں جا سکتا، خوشیاں منانے نہیں جا سکتا۔ یہاں تک کہ یہی موقع پا کر جب قوم کے لوگ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر خوشیاں منانے کے لیے میلے کے اندر چلے گئے، تو ابراہیم علیہ السلام اس بت خانے کے اندر گئے اور ایک ایک کر کے تمام کے تمام بتوں کو پاش پاش کر دیا، توڑ دیا، سوائے ایک بڑے بت کے، اس کے گلے پر کلہاڑی لگا دی۔ قوم کے لوگ جب واپس آئے اور اپنے بتوں کے پاس گئے تو دیکھا کہ تمام کے تمام بت پاس پاس ہے، تہس نہس ہیں۔ تمام کے تمام لوگوں کا ذہن اسی بات پر گیا کہ یہ ہو نہ ہو یہ ابراہیم ہی کا کام ہے۔ چنانچہ قوم کے سردار دوڑے بھاگے آئے ابراہیم کے پاس اور کہا کہ تو نے ہمارے بتوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے۔ کہا کہ مجھے بھی لے چلو دکھانے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام قوم کے لوگوں کے ساتھ گئے، واقعی میں جیسا قوم کے لوگوں نے کہا ویسا ہی ابراہیم علیہ السلام نے پایا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہی نے یہ قدم اٹھایا تھا۔ کہا کہ جب تمام کے تمام چھوٹے چھوٹے بت ٹوٹے ہوئے ہیں اور یہ بڑے بت کے گلے پر کلہاڑا لٹکا ہوا ہے تو ان سے ہی سوال کر لیا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے۔ تو قوم کے لوگوں نے چپکے سے کان میں کہا کہ ابراہیم تجھے معلوم ہے یہ ایسا بت ہے جو نہ ہم سے کلام کرتا ہے، نہ بات چیت کرتا ہے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر کے قوم کے لوگوں کو یہی پیغام دیا، یہی پیغام تو میں دیتا ہوں کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے تم جھکتے ہو، وہ ہماری گفتگو کو نہ سنتا ہے، ہم سے نہ کلام کرتا ہے، نہ وہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، تو پھر اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ یہی تو جو
گفتگو آج تم مجھ سے کر رہے ہو، یہی پیغام تو میں بھی دیتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود یہ قوم کے لوگ ان معبودان باطلہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اللہ کی ذات پر ایمان نہیں لائے۔ وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ ہمارے بتوں کو اس نے توڑا ہے، ہمارے معبودوں کو تاش اسی ابراہیم نے کیا ہے، تو آگ جلایا گیا اور ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے گئے، اور جب آگ میں پھینکے گئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق آگ کو حکم دیا کہ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا ابراہیم علیہ السلام کے اوپر۔ اور ابراہیم علیہ السلام اسی آگ کے اندر گھومتے رہے، اور کچھ دیر کے بعد صحت مند والی زندگی لے کر کے اس کے اندر سے لوٹے۔ تمام کے تمام قوم کے لوگ ان معجزہ کو بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو مارنے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے آگ کے اندر ڈالا گیا، لیکن کیا وجہ ہے کہ آگ سے وہ صحت مند والی زندگی لے کر کے لوٹ گئے؟ ایسے موقع پر تو چاہیے تھا کہ قوم کے لوگ ایمان لے آتے، لیکن اس کے باوجود قوم کے لوگ ایمان نہیں لائے، اور قوم کے لوگ اور بڑے دشمن ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام موقع پا کر والد محترم کو پھر اکیلے میں سمجھاتے ہیں کہ توحید کو آپ مان لیجئے، قبول کر لیجئے، لیکن والد محترم نے منہ پھیر لیا اور جھڑکی سنائی کہ اگر تم اسی طریقے سے قوم کے لوگوں کو دعوت دیتے رہو گے تو تجھے سنسار کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کو لے کر ہجرت کر گئے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے ہجرت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر بار کو چھوڑے، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑے، اپنے دوست و احباب کو چھوڑے، اپنے بستی کو چھوڑا۔ یہ غور کیجئے، ہجرت کرنا یہ اتنی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ معمولی جو جس شہر کے اندر ہم لوگ رہتے ہیں، اگر ایک گھر سے دوسرے گھر کے اندر جانا ہو بطور کرایہ، جو لوگ اپنے گھروں کے اندر رہتے ہیں ان سے پوچھ لیجئے کتنا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو اس وقت جب وہ یقل یمانی کرتے ہیں، جب وہ اپنے ایک گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں، اپنے سامانوں کو لے کر کے ڈھوتے ہیں۔ لیکن وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، ابراہیم علیہ السلام تمام کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر اپنی بیوی اور بھتیجے کو لے کر کے اسلام کی خاطر، توحید کی خاطر ہجرت کر جاتے ہیں۔ اور ہجرت کے راستے میں بہت ہی عجیب و غریب واقعہ بھی پیش آیا کہ جب راستے میں بادشاہ وقت نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ غلط حرکت کرنا چاہا تو اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی کو بچایا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ یہ لوگ تو بہت ہی نیک اور شریف انسان لگ رہے ہیں، چنانچہ اپنی بیٹی ہاجرہ کو ان کے سارہ کے حوالے کر دیا، اور اللہ رب العالمین نے اسی ہاجرہ کے ذریعے سے اللہ نے ایک بیٹا ابراہیم علیہ السلام کو نوازا۔ تقریباً 87 سال کی عمر ہو چکی تھی، ابراہیم علیہ السلام کی سر کے بال پک چکے تھے، کمر جھک چکی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک بیٹے سے نوازا، وہ بھی صالح نیک شریف بیٹا اسماعیل علیہ السلام سے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک بیٹا دیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ ابراہیم اس عمر میں ہم نے تجھے بیٹا سے نوازا، اب اس بیٹے کو اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کر دو۔ اللہ رب العالمین کا حکم ہوا۔ فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اپنے والد محترم کے ساتھ چلنے اور دوڑنے والے عمر میں ہوئے پہنچے، 6 سے 7 سال کی عمر رہی ہوگی، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے آج رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب بھی ایسا دیکھا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے میں بیٹے تجھ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اسماعیل باپ خواب دیکھ رہا ہے اور اپنے خواب کی وضاحت
بیٹے کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ انی ارا فی المنام انی اذبحو، انی ارا فی المنام انی اذبحو کا فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو بیٹا نے جواب دیا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ بیٹا نے کہا، کیونکہ فرمانبردار بیٹا تھے، نیک تھے، صالح تھے، کہا کہ اے والد محترم، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوا ہے اس حکم کو کر گزریے، اور حکم پا کر کے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کرنے کے لیے ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ یہ تھی قربانی ابراہیم علیہ السلام کی، اپنے بیٹے کو اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ کیوں؟ توحید کی خاطر۔ آج ہماری زندگی کے اندر توحید کے نام پر مشکلات آتا ہے تو ہم لوگ اپنے دین سے پھرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آج کے جو حالات ہیں، آج کے حالات حاضرہ کو اپنے ذہن میں رکھیے، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیے کہ کس کس طریقے سے انبیاء کرام کے اوپر آزمائشیں آئی، اور تمام کے تمام آزمائشوں کو ابراہیم علیہ السلام ہو یا ان کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کرام ہو یا ہمارے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، تمام کے تمام انبیاء کرام کے اوپر آزمائشیں آئیں دین کی خاطر، توحید کی خاطر، لیکن انبیاء کرام نے صبر کیا، اور صبر کرنے کے ساتھ ساتھ دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رہے، اپنے دین سے پھرے نہیں، ہٹے نہیں۔ تو جو ایمان والے ہوتے ہیں تو ایمان والوں کی زندگی میں مشکلات آتے ہیں، ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، ان کی زندگی میں رنج و غم آئیں گے، ان کی زندگی میں پریشانیاں آئیں گی۔ ان تمام کی تمام پریشانیوں کو، مصیبتوں کو، تکالیفوں کو برداشت کرنا ہے، رنج و غم کو برداشت کرنا ہے، اور تمام پریشانیوں کے اوپر اہل ایمان کا سب سے پہلا قدم یہ ہو کہ وہ صبر کر لے۔ جو صبر کر لیتے ہیں تو اس کو دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی ملتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو توحید کی خاطر اللہ رب العالمین کی جانب سے جو یہ امتحان لیا جا رہا ہے، یہ آزمائش ہو رہی ہے کہ ابراہیم اپنے اس بیٹے کو، جس بیٹے سے آپ محبت کرتے ہیں، جو 87 سال کی عمر میں رب نے آپ کو بیٹے سے نوازا، اس بیٹے کو اللہ رب العالمین کے نام پر قربان کر دیجئے۔ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی قربانی ہم اہل ایمان کو بطور تحفہ دیا، جس کو آج اہل ایمان اس قربانی کے موقع پر اپنی مالی صلاحیت کے مطابق وہ جانوروں کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے کہ ہم ماہ ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو جو ہم جانوروں کی قربانی کو ہم پیش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے راستے میں اللہ ان قربانیوں کو شرف قبولیت بخشے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ حلال مال سے ہونا چاہیے، اور دوسری چیز ہے کہ خلوص نیت سے اس قربانی کو اللہ رب العالمین کے نام پر پیش کیجیے۔ یہ حج کے جتنے بھی ارکان ہیں، صفا مروہ کا صحیح ہو یا اسی طریقے سے قربانی کا معاملہ ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل اور ان کی بیوی یہ ہاجرہ ہی کی یادگار، اسی کی یاد ہمیں دلائی جاتی ہے حج کے موقع پر۔ صفا مروہ پہ صحیح، اس کے تعلق سے آپ کو معلوم ہوگا کہ جب وہ بیٹے اسماعیل جو دودھ پینے کے زمانے میں تھے، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا اور اپنی بیوی اور بچوں کو مکہ کی وادی کے اندر جہاں کوئی آبادی نہیں تھی چھوڑ دیا اللہ کے نام پر۔ بیوی بھی کتنی صابرہ تھی۔ یہ اس پیغام سے خواتین اسلام کو ایک پیغام دیا جاتا ہے، ایک میسج ملتا ہے کہ کس طریقے سے بیوی نے اس موقع پر، نازک موقع پر صبر کیا، اپنے شوہر سے یہ شکایت نہیں کی کہ آپ اس بے آب و یا وادی کے اندر، سنسان وادی کے اندر آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، کیوں بھاگے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ رہے ہیں، بلکہ اس نے سب سے پہلا سوال اپنے شوہر سے یہ کیا، ابراہیم سے، کیا میرے پیارے شوہر آپ بتائیے کہ آج جو مجھے اپنے معصوم بچے پر مجھ کو چھوڑ کر جو واپس جا رہے ہیں، کیا یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام بغیر مرے ہوئے جواب دیا کہ ہاں یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو بیوی نے کہا کہ جب اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو اللہ رب العالمین ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایسا ہی ہوا
اللہ رب العالمین کا حکم تھا، اور صابرہ حاجرہ نے یہ کہا کہ جب اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ دیکھیے اس نشانی کو اللہ رب العالمین نے آج تک اور قیامت کے صبح تک انشاءاللہ وہ قائم رکھے گا کہ بیٹے جب پانی کی وجہ سے تڑپ رہے تھے زمین پر اور اپنے ایڑیوں کو رگڑ رہے تھے، ماں صفا اور مروہ پہاڑی کے اوپر دوڑ لگا رہی تھی، اور جب وہ 7واں چکر لگا کر واپس آئی تو دیکھتی ہے کہ بیٹا کا وہ قدم جہاں پر ہمارا لاڈلا، جہاں ہمارا پیارا، جہاں ہمارا بیٹا اپنے قدم کو، اپنی ایڑی کو رگڑ رہا تھا، وہاں سے پانی کا چشمہ نکل رہا ہے۔ فوراً حاجرہ نے اس چشمے کو گھیرنے کی کوشش کی، گھیر لی اور اپنے بچوں کو پلایا، خود بھی، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتی ہے۔ صفا مروہ اسی کی یاد ہے کہ آج جو بھی حجاج کرام جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو صفا اور مروہ پہاڑ پر چکر لگاتے ہیں، 7 بار دوڑتے ہیں۔ یہ یاد دلاتی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی یاد اور بیوی حاجرہ کی اس دوڑ کو کہ بیٹے کے لیے ایک ماں کتنی محبت کے ساتھ دوڑ لگاتی ہیں، اور اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے حضرت حاجرہ کی اس قربانی کو، ان کی محنتوں کو، کوششوں کو، ان کی محبت کو اللہ رب العالمین نے کیسے قبول کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں ہوئی تو ہم اہل ایمان کو ایک سیکھ ملتا ہے کہ ہماری بھی آزمائشیں ہوں گی، ہم دین اسلام پر ثابت قدم رہیں، حالات جیسے بھی ہوں ان تمام کے تمام حالات کے اوپر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، صبر کرنا ہے، اور دین اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اللہ رب العالمین سے دعائیں مانگتے رہنی ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو دین اسلام کے اوپر ثابت قدمی عطا فرما۔ آپ جتنے مضبوط ہوں گے دین اسلام کے اوپر اتنی ہی بڑی آزمائشیں ہوں گی۔ انبیاء کرام کا دین زیادہ مضبوط تھا، ان کا ایمان زیادہ مضبوط تھا، ان کی زیادہ آزمائشیں ہوئی۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا ایمان جیسے جیسے ہوگا، جیسے جیسے بڑا ہوگا، مضبوط ہوں گے اپنے ایمان کے اندر، ان کی آزمائشیں بھی ویسے ہی ہوں گی۔ اب اگر کسی کے پاس ایمان ہی نہ ہو، اپنے آپ کو ہم یہ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، ایمان والا ہوں، لیکن اس کا ایمان نہایت ہی کمزور ہے، وہ جیسا ماحول دیکھتے ہیں ویسا ہی کام کریں گے، تو ان کی آزمائشیں دنیا کے اندر نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلیں گے، انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں گے، ان کے حالات زندگی کو پڑھیں گے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواریں گے، تو آپ کی آزمائشیں دنیا کے اندر ہوں گی، اور اس آزمائشوں کے اوپر آپ کو ثابت قدم رہنا ہے اور صبر کرنا ہے۔ صبر کو چھوڑیں گے تو پھر آپ دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ و برباد کر لیں گے۔ آج معاشرے کے اندر کتنا زیادہ شرک و بدعات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اپنے باپ آزر جو بت کے پجاری تھے، بت بنایا کرتے تھے، ڈالڈیا کے بازاروں میں اس کو بیچا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ویسی ہی زندگی گزارتے جیسی زندگی آباء و اجداد کی زندگی تھی، لیکن انہوں نے غور و فکر کیا، انہوں نے اپنے رب کی ربوبیت اور الوہیت کو پہچاننے کی کوشش کی۔ ان کے اندر ایک شوق تھا، جذبہ تھا کہ میں اصل دین کو، اصل دھرم کو میں پہچانوں، میں اس رب تک پہنچنے کی کوشش کروں جو ساری کائنات کا مالک ہے۔ آج ہمارے سامنے یہ بات بھی آتی ہے، اگر انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے تو فوراً سامنے والے یہی کہتے ہیں کہ اب تک ہمارے آباء و اجداد، باپ دادا کا جو راستہ تھا کیا وہ راستہ غلط تھا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر وضاحت فرمائی کہ قالوا بل وجدنا علیہ آباءنا اولو کانوا آباؤہم لا یعلمون لا یعقلون۔ یہ اللہ نے کئی جگہ پر یہ فرمایا کہ کیا تمہارے باپ دادا اگر نہ جانتے ہوں یا اس کو عقل نہ ہو تو کیا پھر بھی تم باپ دادا کے رسم و رواج کے مطابق، اس کے طریق کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے؟ اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر صحیح علم اس تک پہنچائی جائے تو اس علم کا تحقیق کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنواری جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیے، کتنی بڑی قربانی پیش کی ہے دین اسلام کے خاطر، توحید کے خاطر۔ انہوں نے اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی، اپنے آباء و اجداد کے طریقے کو اس نے چھوڑا۔ تو جب چھوڑیں گے آپ باپ دادا کے رسم و رواج کو، طریقے کو، شرک و بدعات کو، تو آپ کے ساتھ پریشانیاں آئیں گی۔
آپ کو گھر والے آپ کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، گھر والے آپ کو نکالیں گے، مارنے کی دھمکیاں دیں گے، معاشرے کے لوگ آپ کے دشمن بن جائیں گے، معاشرے کے اندر فساد برپا ہوگا، لیکن آپ کو صبر کرتے ہوئے صحیح طریقے کو اپنی زندگی کے اندر اپنانا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ کو اپنی زندگی کے اندر لائیے، اور زندگی گزارنے کا جو صحیح طریقہ جو اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ میں، اللہ کے نبی نے جو ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، دو چیز میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ آ جائیے قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامیں، اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان کو اپنی زندگی کے اندر لائیں، رب نے جو حکم دیا اس کو کریں، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اپنے آپ کو روک لیں۔ اللہ کے نبی کا جو طریقہ ہے، نبی کی جو زندگی ہے، نبی کا جو عمل ہے، نبی کا جو حکم ہے، نبی کا جو اسوہ ہے، اس کو اپنائیے، نبی کی سنت کو، نبی نے جو حکم دیا ہے اس کو اپنائیے، اور جن جن چیزوں سے منع فرمایا اس سے اپنے آپ کو روک لیجیے، تب جا کر کے آپ دنیا اور آخرت کے اندر آپ کو کامیابی ملے۔ اور یہ ذہن سے نکال لیجیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے ایسا کیا تو ہم بھی ایسا کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا جس راستے پر تھے، کیا اگر اس کو عقل نہ ہو یا علم نہیں ہو، زندگی گزارنے کا صحیح علم اس کے پاس نہیں تھا، تو کیا پھر بھی تم اسی راستے پر چلو گے؟ یہ اللہ رب العالمین نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ نہیں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، آپ کو صحت دی ہے، اس کا فائدہ اٹھائیے، صحیح علم کو سیکھنے کی کوشش کیجئے، انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیے، اور انبیاء کرام کی زندگی سے جو نچوڑ نکلتا ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کیجئے، تو انشاءاللہ آپ کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کے تمام اہل ایمان کو سیدھے راستے پر، قرآن و سنت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کے اندر جو بگاڑ ہے، جو شرک و بدعات ہے، خرافات ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اور تمام کے تمام مسلمانوں کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم گنہگار بندے تیری بارگاہ میں حاضری دے کر تیری عبادتوں میں مشغول ہیں، اے اللہ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کے زندگی کے خامیوں کو، غلطیوں کو، گناہوں کو درگزر فرما دینا، اور موت کے بعد جو سب سے پہلی منزل قبر ہوگی، اس پہلی منزل قبر کو اے اللہ رب العالمین جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا، منکر نکیر کے سوالوں کے جواب پر ثابت قدمی عطا فرمانا، اور حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین اپنے رحم و کرم سے اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمانا۔